وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل احترام اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم فضیلت الشیخ مشتاق احمد کریمی حفظہ اللہ و تولا، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ رحمت اللہ سلفی، ناظم ضلعی جمعیت اہل حدیث کٹیہار، اس اجلاس عام کے روح رواں فضیلت الشیخ انعام الحق المدنی حفظہ اللہ و تولا، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، قابل احترام سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، مسجد کی تعمیر و توسیع کے تعلق سے پروگرام منعقد ہوا ہے اور مجھے یہاں خطاب کرنے کے بعد آپ کی اسی بغل میں کیا بولتے ہیں گھسکی میں بھی مجھے خطاب کرنا ہے. یہاں بس یہ سمجھ لیجئے ایک طرح کا ٹیلر ہوگا اور پورا کا پورا پکچر وہاں پہ ہوگا. آپ کے سامنے بس تھوڑی دیر کے لیے میں خطاب کروں گا. بہت سے مقررین خطبہ حضرات یہاں پہ موجود ہیں جن کو خطاب کرنا ہے، لیکن ہمارے شیوخ حضرات کی باتوں کو میں ٹال نہیں سکتا ہوں اور انہوں نے مجھے حکم دیا اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ان شخصیتوں کے بیچ میں آج میں آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے ان تمام باتوں کے پر ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. قرآن کی آیت سورہ بیچ میں ہر کسی کو بہت بڑی تعداد میں حاجی پور کے لوگ اور اس کے قرب و جوار کے لوگ آئے ہوئے ہیں. جب میں آ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ گھروں سے نہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ قبروں سے اٹھ کر کے آئے. اتنی بھیڑ ہے کہ بتایا نہیں جا سکتا. بہت زیادہ بھیڑ اور بہت زیادہ تعداد میں لوگ باہر رہے. مجلس میں تو اتنی زیادہ نہیں لیکن باہر زیادہ نظر آ رہے ہیں. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کی بات پڑھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم. اے مومنو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے مومنو، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں، میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے، جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو.
یہاں بہت سے لوگ یہاں بہت سے تجار ہیں، تجارت کرنے والوں، کاروبار کرنے والوں، بزنس کرنے والوں، آؤ میں تمہیں اللہ کہہ رہا ہوں میرے بندوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں خبر نہ دوں، میں تمہیں ایک ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں جس تجارت کو کر کے، جس بزنس کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو، اپنے آپ کو دردناک عذاب سے بچا سکو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکو۔ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اور آپ کو یہ معلوم ہے، یہ آپ کو معلوم ہے، سب سے بڑا خوش نصیب اور سب سے بڑا قسمت والا آدمی وہ ہے جو جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، عذاب علیم سے بچا لیا اور جنت کے اندر اپنا داخلہ کر لیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کے اندر داخلہ کر لیا، جہنم سے بچا اور جنت کے اندر انٹری کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب سے بڑا خوش نصیب، سب سے بڑا قسمت والا وہی ہے جو جنت کے اندر چلا جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ ایسی تجارت نہ بتاؤ جس تجارت کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا سکو۔ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسی تجارت، جس تجارت کو کرو اور اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لو، دردناک عذاب سے بچا لو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، ایسی تجارت کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے۔ پھر قرآن کہتا ہے سنو، وہ تجارت تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے پیغمبر کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر تم ایمان لاؤ، اللہ کی ذات کے اوپر تم ایمان لاؤ، اللہ کے اوپر تم بھروسہ کرو، توکل کرو، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر تم ایمان لے آؤ۔ اب کیسے ایمان لاؤ؟ ہمارے اور آپ کی طرح ایمان لانا کیا جہنم سے بچنا بچ سکتا ہے کیا جو ہمارے اور آپ کی طرح ایمان لائے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، میں نے بہت سے کٹیہار کے اندر بچوں کو، اہل حدیث گھرانوں کے اندر دیکھا ہے بچوں کو ٹیکا لگاتے ہوئے، اور میں نے جب ان عورتوں سے اور ان بہنوں سے جب میں نے پوچھا کہ تم اپنے بچوں کو ٹیکا کیوں لگاتے ہو، جواب میں وہ کہتی ہیں مولوی صاحب ٹیکا اس وجہ سے لگاتے ہیں تاکہ نظر بد نہ لگے، تاکہ ان کو ٹائم نہ کھائے، تاکہ ان کو بھوت پریت نہ لگے، تاکہ میرا بچہ سیف رہے، میرا بچہ محفوظ رہے، اسی وجہ سے میں اپنے بچے کے اوپر ٹیکا لگا دیتی ہوں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جو اللہ رحم مادر میں 9 مہینے تک بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے؟ وہ اللہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ وہ اللہ اس بچے کو رحم مادر سے نکلنے کے بعد اس کی حفاظت کرے؟ کیوں نہیں؟ اللہ اس بات کے اوپر قادر ہے، اس کی بھی حفاظت کرے گا اور ضرور کرے گا۔ میرے بھائیوں ایمان لاؤ تو ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا، صحابیات نے ایمان لائی، اس طریقے سے ایمان لاؤ۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرو، اللہ کے راستے میں کوشش کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم اس بات کو جانتے ہو تو تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ اور اللہ کے راہ میں جہاد کرو۔ کہیں فرمایا ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ترجون تجارة لن تبور۔ اے لوگو، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے
یہاں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھنے والے کرتے ہوں گے، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، کالجوں میں پڑھنے والا۔ اب وہ سسٹم ابھی ختم ہے، تھوڑی دیر رک جائیے۔ کالجوں میں پڑھنے والا اس کو گانے سے فرصت نہیں ہے، اس کے بھوجپوری گانے سے اسے فرصت نہیں ہے، اس کو ڈانس دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، اس کو موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے، وہ قرآن کی تلاوت کہاں سے کرے؟ فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنا جانتے، پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ افسوس کی بات نہیں ہے، بی اے کیا، ایم اے کیا، یہ کیا وہ کیا، اس سے پوچھو قرآن پڑھنا کیوں رو رہے ہو؟ آئی میرے بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے تمہیں بہت ساری ڈگریاں دی، میں نے تمہیں بہت ساری ڈگریاں دی، اور میں نے تمہیں دنیا کے لیے ساری چیزیں تمہارے لیے میں نے فراہم کی، تم کیوں رو رہے ہو؟ بیٹا کہتا ہے او میرے ابو، دنیا میں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آئی میرے ابو میں نے قرآن نہیں پڑھا ہے، مجھے افسوس ہے جب میں مر رہا ہوں اور میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے میرا کلام پڑھا کہ نہیں، میرا میسج پڑھا کہ نہیں، میرا پیغام پڑھا کہ نہیں، تو میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ آئی میرے ابو مجھے یہی فکر ہے، اسی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے میں جن کی راتیں گزرتی ہے، جن کا دن گزرتا ہے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنے میں ان کی زندگیاں گزر رہی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر، یہ ساری نمازیں وہ وقت پر ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے ان کو روزی دے رکھی ہے، جو مال دے رکھا ہے، جو دولت اللہ نے اس کو فراہم کیا ہے، ان مالوں کو اللہ کے راہ میں سرًا وعلانیہ، چپکے چپکے اور علی الاعلان اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ خود کہہ رہا ہے یرجون تجارت لن تبور، آئی لوگو یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں لاس نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہے، اس تجارت کے اندر صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ تجارت ایسی ہے، تلاوت کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ تجارت ایسی ہے جس میں کبھی گھاٹا ہو نہیں سکتا ہے، کبھی گھاٹا ہو نہیں سکتا ہے، جس میں کبھی لاس نہیں ہو سکتا ہے۔ تم تجارت کرتے ہو، دنیا میں تمہیں لاس ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، تمہیں نقصان ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن یہ تجارت ایسی ہے، یہ تجارت کر کے دیکھو حاجی پور کٹیہار کے لوگوں، اس تجارت کو بھی اپنی زندگی میں بھی کر لو، یہ تجارت اپنی زندگی میں بھی کر لو، اس تجارت کے اندر گھاٹا نہیں ہے، اس تجارت کے اندر نقصان نہیں ہے۔ کہیں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ایسے لوگوں کا ذکر کیا جن کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے دور نہیں کرتی ہے۔ جیسی تجارت ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی ذکر سے، نماز اور روزہ حج اور قرآن کی تلاوت سے اسے روکتی نہیں ہے۔ تجارت اپنی جگہ ہے، آذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس نے دکان کو بند کیا، مسجدوں کی طرف نکل گیا، آذان ہوئی، اسے معلوم ہے اس تجارت میں گھاٹا نہیں ہے، اس تجارت میں گھاٹا ہو سکتا ہے، اس کے اندر لاس ہو سکتا ہے، چلو ایک تجارت کو بھی کرو۔ ایسے دنیا کے اندر لوگ موجود ہیں جن کی تعریف میں قرآن کی آیتیں موجود ہیں، اور اس کی تعریف میں قرآن کہتا ہے کیا ایسے لوگوں کی کیا تم نے دیکھا نہیں ہے جو اللہ کی ذکر کرنے